نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اپنی قدرت کے چند اور نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں سب سے آخر میں آیت نمبر 22 کا اختتام ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں دیگر نعمتیں ہیں وہاں پر ایک نعمت یہ ہے وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کشتیوں پر سوار کرتے ہیں۔ فلک کہتے ہیں کشتی کو۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس وجہ سے آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 میں ربط یہ ہے کہ 22 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم تمہارے لیے کشتیوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ کشتی یہاں پر صرف وہ کشتی مراد نہیں جو پانی پر چلتی ہے، یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ سواری، چاہے وہ 2 پہیے والی ہو یا 4 پہیوں والی سواری ہو، چاہے وہ ہوا کے اندر اڑنے والا ہوائی جہاز ہو اور چاہے پٹری پر چڑھنے والی ٹرین ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کی سب وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ آیت نمبر 22 کے زمرے میں داخل ہے۔ جبکہ اگر ہم اس کے لفظی معنی کی طرف غور کرتے ہیں تو فلک کا لفظی معنی ہوتا ہے کشتی۔ تو کشتی اس کا آغاز اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیارے پیغمبر، نبی اور رسول تھے، اللہ نے ان کے دست مبارک سے شروع کروایا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحًا حضرت نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم کے بعد، اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے جا کر کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر دیکھیں ہم یا قومی کا ترجمہ کر رہے ہیں، اے میری قوم۔ یا کا مطلب ہو گیا اے، اور قوم کے میم کے نیچے جو زیر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ یا لگی ہوئی تھی۔ اصل لفظ تھا یا قومی، پھر آگے چونکہ اس کا تعلق جا رہا تھا اعبد اللہ کے ساتھ، تو پھر اس کی یا کو گرا دیا اور میم کی زیر یہ نشانی بتا رہی ہے کہ یہاں پر یا تھی جو کہ حذف کر دی گئی۔ فقال یا قومی، تو می کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، افلا تتقون، کیوں نہیں تم ڈرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا، ابتدا میں سبھی لوگ اللہ کے فرما بردار تھے، دنیا میں کوئی نافرمانی نہیں تھی۔ پھر شیطان نے سب سے پہلا وار حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر کیا، جس نے اپنے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شیطان وار کرتا رہا نسل انسانی پر، چلتے کچھ بزرگ، 5 بزرگ تھے جن کا نام بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، ود، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے
تو शैतान एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनके पास आ गया, लोगों के पास, कि देखो अगर आप अपनी इबादत में लज्जत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत में मिठास हो, तो ये जो बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए इनकी तस्वीरें बनाओ और इनकी मूर्तियाँ बनाकर, इनके पत्थर के मुजस्मे बनाकर अपने सामने रखो, और इससे तुम्हें यूँ महसूस होगा कि जैसे हम अल्लाह वालों की मजलिस में बैठे हैं। तो आप जब उनकी मजलिस में बैठेंगे आपको रूहानी तौर पर सुकून नसीब होगा और फिर आप सही माना के अंदर अल्लाह की इबादत और बंदगी कर सकेंगे। चुनाचे इन लोगों ने शैतान के कहने पर वहाँ पर मुजस्मे बना लिए और उन बुज़ुर्गों की मूर्तियाँ बना लीं। अब ये बैठते तो इनको दिली सुकून महसूस होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये यूँ महसूस करने लगे जैसे हम उनकी मजलिस के अंदर बैठे हैं। अब इनकी आगे जब औलादें आईं तो उन्होंने देखा कि हमारे बाप दादा वो भी इन बुज़ुर्गों के पास जाकर बैठा करते थे, तो इनको माबूद बनाना शुरू कर दिया। अब इनको सजदे हो रहे हैं, इनको मुश्किल कुशा माना जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि लोग शिरक के ऊपर चल पड़े हैं, ये शिरक का रास्ता बंद कीजिए और लोगों को जाकर दावत और तबलीग पहुँचाइए, तौहीद का रास्ता बताइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आपने 950 साल तक तबलीग फरमाई। 950 साल। उस तबलीग फरमाने के बाद कौम वालों का जो हाल था वो कुरान पाक ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाया कि कौम वालों ने उसको किस तरीके से, आपने फरमा दिया कि ये जो वद यगूस यऊक नसर ये कोई माबूद नहीं है, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, नहीं है कोई तुम्हारा माबूद गैरुहु अल्लाह के सिवा, अफला तत्तकून, क्यों नहीं तुम डरते उसे। फ़क़ाल अल मलाउ, कहा उनके सरदारों ने, अल्लदीना कफ़रू, जो कि काफिर थे, मिन कौमिही, उनकी कौम में से। अब देखिए, ये जब भी दीनी बात का मुकाबला करने के लिए खड़े होते हैं तो चौधरी खड़े होते हैं, सरदार खड़े होते हैं। नंबर 2, जो लोग थोड़ा सा साहिब हैसियत हो जाते हैं, खुशहाली आ जाती है, उनकी गर्दन में भी सरिया आ जाता है, वो भी दीन का मुकाबला और टक्कर लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये जो 2 लोग हैं, एक सरदारी और चुदराहट, ये जिस बंदे के पास हो उसके अंदर भी तकब्बर और अना बहुत ज़्यादा होती है, और जिसके पास पैसा मालो दौलत की रेल पहल हो जाए उसके अंदर भी तकब्बर अनाद होता है। और उनकी बातें जो आज के ज़माने में आपको सुनने को मिलती हैं, वही बातें आज से हज़ारों साल पहले सुनने को मिल रही थी। ज़रा देखिए कुरान क्या कहता है। फ़क़ाल अल मलाउ, कहा उन सरदारों ने, अल्लज़ीना कफ़रू, जो कि काफिर थे, मिन कौमिही, इनकी कौम में से, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो बड़े बड़े सरदार थे, चौधरी थे, उन्होंने क्या कहा, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, लोगों को, अपनी आवाम को चौधरी और सरदार खिताब करके क्या कहते हैं, मा हाज़ा, नहीं है ये, इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, मगर इंसान है तुम्हारे जैसा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहते हैं कि जनाब ये तो तुम्हारे जैसा इंसान है। युरीदु, ये चाहता है, अन यतफ़ज़्ज़ल अलैकुम, ये कि बढ़ाई इख्तियार कर ले तुम्हारे ऊपर, ये कि फजीलत इख्तियार कर ले तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा चौधरी और तुम्हारा मालिक हुक्मरान बन जाए, ये तो ये चाहता है। और अगर ये वाकई नबी था और अल्लाह को नबी भेजने की ज़रूरत थी तो फिर इनको इंसान को नबी बनाने की क्या ज़रूरत थी। वलौ शा अल्लाह, अगर चाहते अल्लाह ताला, लअन्ज़ल मलाइकतन, तो उतारते फरिश्ते को, फरिश्ता नबी बन के आता। देखिए इंसान की अक्लमंदी है, ये बेवकूफ़ी है। जब इंसान की हदायत, इंसान को हदायत के रास्ते पर लेकर आना है तो इंसान की हदायत के लिए अल्लाह ने करम किया कि इंसान को नबी बनाकर भेजा। अगर अल्लाह इंसान की हदायत के लिए फरिश्ते को नबी बनाकर इंसान के पास भेज देता तो इंसान ये उज़र करता कि या अल्लाह, ये फरिश्ता तो खाता भी नहीं, फरिश्ता तो पीता भी नहीं, फरिश्ते के लिए दुनियावी ज़रूरियात भी कोई नहीं, मेरे साथ सारी ज़रूरियात चिमटी हैं, मुझे भूख भी लगती, मुझे प्यास भी लगती, मुझे और भी मामलात हैं, मैं फरिश्ते की पैरवी कैसे कर लूँ। अब जब अल्लाह ने फरिश्ते को नहीं भेजा, अल्लाह ने इंसान को भेज दिया नबी बनाकर, वो इंसान भेजा कि उसको भूख भी लग रही है, उसको प्यास भी लग रही और उसको सारी ज़रूरियात का सामना भी है, तो इस इंसान ने फिर उसके ऊपर एतराज़ कर दिया, ये तो तुम्हारी तरह इंसान ही है, ये नबी बन के कैसे आ गया, नबी तो फरिश्ते को आना चाहिए था। तो इंसान देखिए ये जल्दबाज है,
اس نے اگر تو ہدایت لینی ہے تو اس کے لیے بہت سے راستے ہیں، اور اگر اس نے اکڑ کر کھڑے ہونا ہے تو پھر یہ کلام آپ نے سن لیا کہ سرداروں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، چودھریوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اور آگے کیا کہنے لگے؟ ما سمعنا، نہیں ہم نے سنا، بہذا، اس بات کو، فی آبائنا الاولین، اپنے باپ دادا میں تو ہم نے کبھی یہ بات سنی نہیں۔ وہ بات کیا تھی کہ جناب یہ جو آپ جھوٹے معبود بنا کر بیٹھے ہیں، ود، یغوث، یعوق، نصر اور دیگر جتنے بھی اللہ کے علاوہ معبود بنائے، یہ کوئی معبود نہیں، معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہنے لگے ہمارے باپ دادا نے سے تو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کا کرم ہونا چاہیے کہ انسان کو باپ دادا نیک صحیح راستے پر مل جائیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ گھر کے اندر دینداری مل جائے، اور اس دینداری ماحول کے اندر انسان جب پرورش پاتا ہے تو اس کے لیے مشکلات کم ہوتی ہیں، اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول بچپن سے اس کو ملتا نظر آتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا راستہ سامنے ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ بندہ جس نے آنکھ تو کھولی ایسے گھر کے اندر جہاں پر بدعات تھیں، جہاں پر رسومات تھیں، جہاں پر شرک کے اڈے تھے، ایسا بندہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو شیطان اس کے دماغ میں آ کر یہی بات ڈالتا ہے کہ تمہارے باپ نے تو ایسا کبھی نہیں کیا جو یہ بتا رہے ہیں، تمہارے دادے نے کبھی نہیں کیا، اور تمہارے گھر کے اندر نانو دادی کسی نے بھی آج تک ایسا کام نہیں کیا، یہ کیسی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو یہی دلیل ان لوگوں نے پیش کی کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور نبی ہو کر یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو کبھی نہیں سنا یہ باتوں کو، اپنے باپ دادوں سے ہم نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سنی۔ لہذا اب رزلٹ کیا نکالا؟ یہاں بات ختم نہیں ہو گئی، باتیں سنیے، سرداروں کی، چودھریوں کی باتیں۔ کیا بات؟ ان ہوا الا رجل، نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی ہے، بہی جنت، اس کو جنون آ گیا ہے، یہ دیوانے پن کے اندر چلا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو دیوانہ اور پاگل قرار دے دیا۔ فتربصوا به حتی حین، فتربصوا، تم انتظار کرو اس کے بارے میں، حتی حین، ایک وقت تک۔ یعنی کیا ہوگا کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کی آخر زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس کی بیٹھ کر موت کی انتظار کرنے لگے کہ یہ نبی کب انتقال کرے گا تو ہماری جان نعوذ باللہ چھوٹ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اور اس کے مقابلے کے اندر جو قوم تھی ان کی اتنی لمبی عمر نہیں تھی۔ قوم اپنی عمر بڑھاپے کے اندر آتے اور وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جاتے، یہ بابا جی کا خیال رکھنا، اس کی باتوں میں کبھی نہ آنا۔ آگے پھر اگلی نسل کو نصیحت کر کے جاتے کہ یہ اس کی باتوں میں کبھی نہ آنا۔ آخر چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کو جب بے بس کر دیا ان لوگوں نے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، قال، دعا کر دی، فرمایا، عرض کیا، رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما دیجئے، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد فرما دیجئے، بما کذبون، اس بات پر جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے کذبون کی نون کے نیچے زیر، یہ اس بات کی نشانی کہ اصل لفظ کیا تھا؟ کذبونی، مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ جی میری مدد فرما دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے حکم بھیج دیا ان کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، یہ کہ تیار کرو، بناؤ کشتی، کہ اب آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اب قوم کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے، آپ ایک کشتی تیار کیجیے۔ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے تیار کیجیے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے تیار کیجیے۔ اب 2 سال تقریباً لگے کشتی تیار ہونے میں، اور آپ جب کشتی تیار کر رہے ہیں، قوم والے سردار پاس سے گزرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کشتی تیار کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ یہاں پانی آنے والا ہے، تو وہاں قریب میں تو ارد گرد پانی نہیں تھا، مذاق اڑانے شروع کر دیا کہ یہاں کوئی سمندر ہے، یہاں کوئی دریا ہے، کشتی کس لیے بنا رہے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر جب آ جائے، کشتی تیار کر لو، تیار ہونے کے بعد نشانی یہ یاد رکھنا کہ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آ جائے ہمارا حکم، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور پھوٹ پڑے، ابل پڑے تنور۔ تنور اپنے لفظی معنی میں ہی ہے کہ وہ تنور اس کو کہتے ہیں جس کے اندر روٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ دیہاتوں کے اندر تقریباً ہر گھروں میں پہلے تنور ہوا کرتا تھا، اب ختم ہو گیا سسٹم۔ تو یہی تندور جو نان والوں کا اور روٹیاں لگانے والے کا تندور، اسی کو ہی آپ ذہن کے اندر رکھیں۔
یہ ایک تو مفسرین اکرام نے بات یہ لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا ایک تنور تھا جس میں وہ روٹیاں لگایا کرتے تھے، اس سے پانی پھوٹ پڑا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی رہائش اس وقت کوفہ کے ایک مسجد کے پاس تھی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب تنور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اب اللہ کا حکم آ چکا ہے اور پانی آ گیا، اب آپ نے کشتی پہ سوار ہو جائے۔ وفارت تنور، اور تنور پھوٹ پڑے، فسلک فیہا، تو پھر ڈال دو اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر جوڑا دو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے جتنے بھی جانور تھے وہ معجزاتاً حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع فرما دیے۔ بھیڑ بھی آ گئی، بکری بھی آ گئی، گائے بھی آ گئی، اونٹ بھی آ گیا، جو ضروریات کے جانور تھے انسان کو نقصان نہ پہنچانے، سب کے سب وہاں پہ جمع ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جوڑا سب کا کشتی کے اندر سوار کروا دیا۔ 3 منزلہ یہ بحری بیڑا تھا جس کا نام اللہ پاک نے کشتی کے نام پر یہاں پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اس کی ایک منزل جانوروں کے لیے رکھی گئی تھی اور اس میں جانوروں کو داخل کر دیا گیا۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کرو اس میں۔ اب یہاں اہل سے کیا مراد؟ فرمایا إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ لوگ سبق کہ ٹھہر چکی، علیہ ان کے بارے میں، القول منہم ان میں سے، القول بات، منہم ان میں سے، کہ وہ لوگ جو ان میں ہیں اور ان کے بارے میں بات ٹھہر چکی، بات فیصلہ ہو چکا ہے ہلاکت کا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ایک ہے جسمانی اہل و عیال اور ایک ہے روحانی اہل و عیال۔ روحانی اہل و عیال سے مراد یہ تھے کہ جو ایمان والے ہیں سارے وہ کشتی کے اندر سوار کرو، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جسمانی اہل و عیال میں 2 لوگ ایسے تھے کہ جو کشتی میں سوار ہونے کے قابل نہیں تھے۔ ایک تو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، اور دوسرا آپ کا ایک بیٹا تھا، اس کے بارے میں بھی فیصلہ کر لیا کہ اس کو ہلاک کر دینا ہے۔ آپ کے 3 بیٹے کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور ایک بیٹے کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، وہ کفر پر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے فرمایا وَأَهْلَكَ، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی شامل کرو کشتی میں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر وہ کہ جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، ان کو شامل نہیں کرنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور نہ مجھ سے بات کرنا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کے واسطے میں۔ یعنی جب عذاب آ جائے، طوفان آ جائے، تو ایک اصول یاد رکھنا ہے میرے نبی نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے وَلَا تُخَاطِبْنِی فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، بس اب فیصلہ آ گیا ہے، اب ان کی ہلاکت ہوگی، برباد ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک ان سب نے غرق ہو جانا ہے، ڈوب جانا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب آپ برابر ہو جائیں، چڑھ جائیں، یعنی کشتی پہ سوار ہو جائیں، سواری پہ، انت، آپ بھی، ومن معک، اور آپ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی، علی الفلک، کشتی پر، جب سوار ہو جائیں کشتی پر تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو آپ نے یوں دعا کرنی ہے، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی۔ یوں آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یوں کہنا ہے، وقل، اور یوں کہنا ہے، رب انزلنی، اے میرے اللہ اتار مجھے، منزلم مبارکن، برکت کا اتارنا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اترنا یعنی کشتی پہ سوار ہو چکے ہیں، اور کشتی پہ سوار ہو کر یوں دعا مانگنی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نجات دے دی ظالم قوم سے، کہ اب ظالم قوم ساری کی ساری غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ اور دوسرا، اب ظاہر ہے کشتی پر تو نہیں رہنا، کشتی سے نیچے بھی اترنا ہے، تو 6 مہینے تک یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی،
اور اس نے جا کر جہاں پر بیت اللہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عمارت کو تو طوفان سے پہلے اٹھا لیا، اب وہ جو مقام بابرکت تھا وہاں پر جا کر کشتی نے 7 چکر لگائے، طواف بھی کیا، اور پھر یہ کشتی 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی، اور وہاں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ والے تقریباً 80 سے قریب لوگ تھے، 80 سے اوپر، یہ لوگ پھر وہاں سے کشتی سے نیچے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ربی، آپ نے یہ دعا کرنی، ربی انزلنی، اے اللہ مجھے اتار، منزلم مبارکن، برکت والا اتارنا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں برکت مانگنی چاہیے۔ اے اللہ روزی دے، وہ بھی برکت والی، اے اللہ زندگی دے، وہ بھی برکت والی، اللہ صحت دے، وہ بھی برکت والی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے برکت بھی ساتھ مانگنی چاہیے۔ اگر برکت نہیں ہوگی، اللہ نے زندگی تو لمبی دے دی لیکن زندگی میں برکت نہیں ہے، تو پھر کبھی ادھر سے بیماریاں گھیریں گی، کبھی ادھر سے گھیریں گی، اور اگر برکت والی زندگی مل گئی تو اللہ کی طرف سے جب برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، تو پھر انسان بیماریوں سے اور ادھر ادھر کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اور خوب دل جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے پیسہ تو خوب دے دیا لیکن برکت اور رحمت والا پیسہ نہیں ملا، تو پھر بھی وہ پیسہ پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی ادھر سے چوٹ لگی، کبھی ادھر سے معاملہ، کبھی ادھر سے، تو وہ پیسہ بجائے سکون کے، وہ پیسہ انسان کے لیے پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں کشتی سے اتارنا، برکت والا اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم جانچنے والے ہیں، یعنی ہم امتحان لینے والے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسی آزمائشیں، ایسے امتحانات، یہ سب کچھ انسان کے اوپر آتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، کسی کو پیسہ دے کر آزماتے ہیں، کسی سے پیسہ لے کر آزماتے ہیں، کسی کو اولاد دے کر آزماتے ہیں، کسی سے اولاد لے کر آزماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی